کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے, آپ اتنا پیسہ دے دیں, میں بزنس میں لگاؤں گا, نفع آدھا آدھا, اپنا لگا لینا, وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تجربہ دوسرے کے پیسوں سے. تجربہ کس کے پیسوں سے؟ ابھی میں اب واقعہ پرانا ہو گیا, جس کی بات ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے. ایک صاحب آئے کچھ دن پہلے میرے پاس, کہنے لگے بیچارے پریشان تھے. اب غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا, اور میں تھوڑا سا کیریکٹر کو چینج کر دیتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتا چلے. کسی کا راز فاش نہیں کر رہا, یہ بس ذہن میں رکھیں. لوگ ڈرتے ہیں, مجھے فون کرتے ہیں, یار ہم آپ کے سامنے بات کریں گے, اپنے گھر کی بات ہے, ایسا نہ ہو آپ بیان میں بتا دیں. آپ بتا دیتے. میں نے کہا بھائی اتنا بے وقوف نہیں ہوں میں کہ کسی کے گھر کی باتیں میں مسجدوں میں شیئر کروں, اتنا نالائق نہیں ہوں میں. تو میں واقعہ ریٹائر ہونے کے بعد بیان کرتا ہوں, صحیح ہے نا, اور کیریکٹر کو تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں تاکہ ان کے گھر میں پتہ نہ چلے کہ اس کی بات ہو رہی. تو ایک صاحب آئے کہ, اور یہ ایک تھوڑی ہے, تو صاحب آتے رہتے ہیں اس طرح کے. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب قرضوں میں جکڑ گیا ہوں, کچھ پیسوں کے ساتھ تعاون چاہیے. میں کہتا ہوں کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے کاروبار کے لیے لوگوں سے پیسہ لیا تھا, وہ نقصان ہو گیا, وہ سب میرے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں, سب مجھے کیا دیتے ہیں؟ ٹینشن. کچھ تعاون ہو جائے تاکہ میں قرضہ اتار دوں, للہ فی اللہ. یہ تو کوئی گل ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو میں نے کیا کہا اور ان کے جانے کے بعد میں نے دوستوں کو کیا کہا, یہ دونوں الگ الگ کنورزیشن ہے. اس کو تو میں نے یہ کہا, اس کو تو اگلی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو, لیکن وہ انسلٹ محسوس کرتا ہے اس میں اپنی. اس کو تو میں نے یہ کہا, میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی, 10 آدمیوں سے آپ نے پیسے لے کے ڈبو دیے, تو ٹینشن تو ان کو ہونی چاہیے, آپ کو کس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے؟ آپ کا تھوڑی نقصان ہوا ہے. کس کا نقصان ہوا ہے؟ ان کا ہوا ہے. کہہ رہے نہیں وہ دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں, کرسی لا کے دے دیا کرو, بیٹھ جایا کریں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کھڑے ہوئے ہیں نا دروازے سے پہ, آپ تو گھر کے اندر صوفے پہ لیٹے ہوئے ہو, اس میں کون سی ایسی ٹینشن کی بات؟ کہہ رہے نہیں مفتی صاحب بڑی ڈپریشن میں جا رہا ہوں. میں نے کہا تو ڈپریشن میں خود جا رہے ہو نا, میں نے تھوڑی کہا جاؤ, آپ ڈپریشن ختم کر دو, ٹینشن کو پارسل کر دو. آپ کے سر پہ 10 کلو کا آٹا رکھا ہوا ہے, بوجھ ہے, تو وہ بوجھ کیسے ختم ہوگا؟ دوسرے کے سر پہ رکھ دو, بوجھ ختم ہو جائے گا اگر وہ لے لے. تو میں نے کہا جب وہ آئیں پیسے مانگنے کے لیے, آپ کو ٹینشن ہوگی, وہ ٹینشن پارسل کرو. پارسل کا کیسے؟ وہ بولو نہیں ہے, تو ٹینشن کیا کہاں چلی جائے گی؟ بولو نا, ادھر وہ اب کہاں پے گا, وہ نہیں ہے. کہہ رہے نہیں وہ پھر کیا کرے؟ میں نے کہا کسی کا باپ بھی کسی سے پیسے کم از کم پاکستان میں تو, پوری دنیا میں ہے, صرف پاکستان میں نہیں نکال سکتا. اور میں نے کہا مجھے خوشی پتہ ہے کس بات کی ہو رہی ہے؟ ان 10 بے وقوفوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے. ابے پاگل کے بچوں, تم نے اپنے محنت سے پیسہ کمایا اور ایک بندہ آیا کہہ رہے کاروبار کے لیے دے دو اور تم نے دے دیے. تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. ابھی بھائی ناراض نہیں ہونا, ناراض نہیں. ان کے بھی پیسے 10 سال پہلے 15 سال پہلے انہوں نے بھی پیسے لگائے تھے. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی پیسہ کما کے نہیں دے گا, ڈبو دیں گے. یہ نہیں نہیں نہیں, ڈبو دیا. لیکن یہ ایک تعریف کی بات بھی میں کروں گا, جتنا پیسہ اس بندے کا ڈوبا نا, اگر یہ دین نہ ہوتا تو برین ہیمریج سے مر جاتے. یہ صرف دین ہے جس نے ان کو, وہ نہیں ہوا کہ مفتی صاحب مجھے پیسے دے دو فلانے پیسے, نہ گیا تو گیا, نکالنے کی کوشش ہے, ڈپریشن میں نہیں گئے. یہ دین کی برکت بھائی, کوشش کرتے ہیں نکالنے کی, لیکن وہ ڈپریشن تھوڑی بہت تو ٹینشن ہر شخص کو ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے. تو میں نے کہا مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ 10 بے وقوفوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا ملی. تو میں نے کہا میں نہیں دوں گا بھائی صاحب, میں اتنا نیک ہوں نہیں جتنا آپ مجھے سمجھ رہے ہو. خیر ان کو تو میں نے چلتا کیا. پھر میں نے لڑکوں سے کہا, میں نے کہا میں اتنا بے وقوف بھی نہیں ہوں جتنا لوگ مجھے سمجھتے ہیں. یہ بندہ جو آیا ہے نا, جو 10 آدمیوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہو, وہ 11ویں سے اس لیے نہیں لے گا کہ ان کو قرضہ دینا ہے, واپس کرنا ہے. وہ کہے گا جہاں 10 صحیح 11واں بھی صحیح. انسانی تاریخ میں نے کہا ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے 10 کے پیسے کھائے ہوئے ہوں اور وہ 11ویں سے اس لیے لے رہا ہو تاکہ 10 کے واپس کرنے ہیں. وہ کہہ رہے جہاں 10 وہاں
11واں بھی, لیکن وہ 10 بے وقوف تھے. اس دفعہ یہ کسی بے وقوف کے پاس انشاءاللہ نہیں آیا. تو میں نے کہا یہ نہیں دے گا, اور اب یہ پوری زندگی انہی 10 کے نام پہ کمائے گا. ان 10 کی لسٹیں, ان کی فون کالز, ان کے نمبر, ان کا گھروں پہ آنا جانا, یہ سب چیزوں کو اب یہ کیا کرائے گا, ساری زندگی کیش. کہ دیکھو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں یار, جمشید کچھ تعاون, جمشید کو ترس آئے گا, کچھ تعاون دے گا, پھر 11ویں لسٹ میں جمشید. اب اور یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار برستی ہے کہ جب آپ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو تو اللہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے. اس لیے بھائی ہم تو وصیت کرتے ہیں, بھوکے مر جاؤ, کھلانے والے بنو, کھانے والے مت بنو. کھانے والے مت, کھلاؤ, چہرے پہ ہمیشہ خوشی ہو, اللہ کا دیا بہت کچھ. دیکھو غربت میں استغنا کے ساتھ رہنا کمال ہے. پیسہ آتا ہے تو استغنا آ ہی جاتا ہے. غریب ہو اور دکھاؤ یہ کہ ہم مالدار ہیں, یہ ہے کمال, یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے, یہ مطلوب ہے. خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں میں. تو ایک تو پیغمبر کا توکل تھا بھائی, ایک ہے ہمارے جو دیسی جو لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں, جو پیسہ 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 پیسہ, تھوڑا بہت صدقہ کرتے ہیں وہ بھی اس نیت سے کہ بلائیں ولائیں ٹل جائیں, تھوڑا سا اور پیسہ آ جائے. کسی نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کرو گے تو اور آئے گا. اور ایک ہے بیلنس. قرآن کہتا ہے نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو, ولا تبسطها کل البسط, نہ ایسے پھیلا دو, وابتغ بین ذلک سبیلا, درمیانہ راستہ اختیار کرو. وہ درمیانہ کیا ہے, وہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی بات آپ نے دیکھا آپ کی آمدن کتنی ہے, اپنے خرچوں کو آمدن سے کم کرو, بڑھنے نہ دو. ایسی سخاوت کہ آپ کی سخاوت آپ کی انکم سے ہی بڑھ جائے. یہ پیغمبر کے لیے جائز تھا, میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے یہ کہ آپ کے خرچے آپ کی ارننگ سے بڑھ جائیں. ایک. دوسرا, جمع کرنا, اتنا جمع کرنا کہ اگر آج آپ جاب لیس ہو جاتے ہیں, آپ کا کاروبار برباد ہو جاتا ہے, تو کم سے کم 1 سال تک آپ کے پاس سوچنے کا, اسٹیبل ہونے کا, دوبارہ جاب تلاش کرنے کا موقع ہو. اس لیے میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ اتنا ضرور جمع کرو اپنی آمدن سے, شروع میں اتنا بچاؤ, اور وہ گولڈ کی شکل میں, پیسوں کی شکل میں نہیں, وہ تو برباد ہو جائے گا. بینکوں میں رکھ کے بھی نہیں, برباد, چاہے اسلامی بینک کی کیوں نہ ہو, کیونکہ وہ اتنا تھوڑا پروفٹ دیتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی, اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے. وہ ایسا چھڑکاؤ کرتے ہیں تھوڑا سا. اسلامک بینک جو نفع دیتا ہے نا, یہ جتنے بھی بینک ہیں, یوں جیسے شدید پیاس لگ رہی ہے آپ کو, اور ایک آدمی کہتا ہے آؤ سخاوت کے دریا بہ رہے ہیں یہاں پہ, آپ چلے گئے یار, سخاوت کے دریا بہ رہے ہیں. اس نے مٹکے میں ہاتھ ڈال کے یوں چھینٹے ماری, چل کیا یاد کرے گا. یہ بینکوں کا پروفٹ ہوتا ہے. ہاں اسلامک بینک میں جائز ہے کیونکہ تھوڑا پروفٹ ہے, لیکن ہے حلال. لیکن پروفٹ نہیں بھائی, آپ نے کیا کرنا ہے, گولڈ خرید کے ڈال دو. تو وہ کیا ہوگا, اتنا کہ آج میں جاتا ہوں تو جو میرے منتھلی خرچے ہیں کم سے کم 1 سال تک میں اس کو چلا سکوں, بس. اس سے زیادہ نہیں سوچو آگے, اس سے زیادہ پھر کوئی حد ہے ہی نہیں. ایک 90 سال کا بوڑھا تھا, وہ ایک صاحب کسی مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ ملک الموت کا انتقال ہو گیا ہے. کہتے ہیں کیا بات کر رہا ہے بھائی. کہتے ہیں وہ 90 سال کا کوئی بوڑھا آیا ہے, میرا اسٹیٹ ایجنسی کا کام ہے, وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے فیوچر پلاننگ کے لیے. پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے. ہم اس پہ ہنس رہے ہیں, لیکن میرے بھائی اگر ہم 90 سال کے ہوئے نا اور دل سے دنیا کی محبت نہ نکالی تو ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہوں گے, تو پھر تو کوئی حد نہیں ہے. اس لیے 1 سال تک ٹھیک ہے.